अस्सलाम वालेकुम जी। ऑडियो का सिलसिला जारी है और जो लेटेस्ट आई है वो ख्वाजा साहब की और साकिब निसार साहब की आई है और बड़ी तकलीफ दह बात है जिस तरीके से वो गाइड कर रहे हैं कि ऐसा करो है। मतलब ऑलरेडी आपका एक वक्त मुतनाज़ा गुजरा है चीफ जस्टिस साबिक साकिब निसार साहब का, और वो गाली नासूर और बस ज़बान ही गंदी होती है आपके बारे में कही जा रही है। लेकिन आप देखें कि पूरी की पूरी टीम, और फिर एक बहुत ही अच्छी जो बात है, ये एक नेगेटिव पहलू है लेकिन बहुत ही अच्छी बात थी कि ये जो पंजाबी ग्रुप जो है ना ये सामने आया। देखें, किसी भी कौम को ना इस तरीके से कुछ कहना, उसके अच्छे और बुरे पहलू होते हैं। मसलन कोई बेवकूफ़ी का काम होता है ना तो हम पठानों पे इल्ज़ाम लगा देते हैं, हम सरदारों पे इल्ज़ाम लगा देते हैं, जिससे सिख है 4 बजे ने यूँ या 12 बजे हैं, ऐसी बातें करते हैं ना। तो इसका मतलब ये होता है कि वो लोग जज्बाती लोग हैं। ये बात हकीकत है, ये ग्राउंड रियलिटी है कि पठान हो गए मतलब बेईमान नहीं होगा। आप कहीं से कोई चलता हुआ पठान यानी कि मजदूरी के हिसाब से करने वाला को ले आए, अपने घर की चौकीदारी पे खड़ा कर दें, वो मर जाएगा, वो बेईमानी नहीं करेगा। यानी ये उसकी जज्बात होते हैं। तो ये अच्छा पहलू है लेकिन उसको नेगेटिव इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन ये जो पंजाबी ग्रुप आया ना, देखें, बहुत तकलीफ की बात है कि एक तरफ पंजाबी आ रहा है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, जो अगर तासुब से हटके देखें तो शेरशाह सूरी ने चंद एक काम किए थे, उसके मुकाबले में मियां नवाज शरीफ के काम देखें या इंडिया के अंदर काम हुए हैं। गांधी की जो थ्योरी है उसको अगर आप आगे लेके चलें तो कॉन्स्टेंटली उनके कितने लीडर्स ने मिलकर इंडिया को बनाया। लेकिन एक तरफ जो है ना यानी कि पाकिस्तान के अंदर मियां नवाज शरीफ के काम देखें, कारनामे देखें, तो उनकी मिसाल जो है ना चाइना में दी जाती है, उनकी मिसाल जापान में दी जाती है, उनकी यूरोप के जो बड़ी यूनिवर्सिटी हैं उसके अंदर एज आ सबक के पढ़ाया जाता है कि मतलब ये यहाँ पे इतनी बड़ी एक्टिविटीज इस शख्स ने की। उसका नाम लेने के लिए तैयार नहीं है, बोझ माफिया, ये पंजाबी ग्रुप जो है ना ये सामने है। फिर मैं इसको दोहराऊंगा, ये पंजाबी ग्रुप सिर्फ पंजाबी नहीं है, इस पंजाबी ग्रुप के अंदर जनरल मुशर्रफ भी है। वो कहां से ताल्लुक रखता है? इस पंजाबी ग्रुप के अंदर जनरल यूसुफ खान भी है, तो वो कहां से ताल्लुक रखता है? तो ये पंजाबी ग्रुप सिर्फ पंजाबियों पे मुश्तमिल नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आपको पता ही है कि मैं बहुत सारे ग्रुप्स की बात करता हूं, तो ये जितना हुंडी हवाले का काम होता है उसके अंदर अगर आप देखें तो ये पंजाबी मेमन इत्तेहाद एक टाइम में बना था, ये 90s में बना था, और या उसको पंजाबी मेमन इत्तफाक भी कहते हैं ये लोग। अच्छा, उसके अंदर ये था कि ट्रेडिंग ट्रांसपोर्ट एक के पास थी और जो गद्दियां थी यानी कि जो सौदे करने वाले थे वो कोई और थे, यानी कि मेमन सौदे कर रहे थे और ये यहाँ पे जो था ना ट्रांसपोर्ट कर रहे थे। और बाकी मैं अल्फाज बोल लूँगा तो फिर वो ज़रा गलत हो जाएगा, एक हद से बाहर निकल जाएंगे। तो ये इस इलाके के अंदर जो था ना ये तकसीम हुई काम की, यानी कि मामलात हो रहे हैं बॉम्बे में, दिल्ली में, कलकत्ता में कंट्रोल, अच्छा कराची में कंट्रोल हो रहे हैं, और पूरी एक्टिविटीज इस खत्ते के अंदर हो रही हैं। ये मैंने आपको बड़ी मार्केट्स बताई। अब वो क्या मतलब है कि उस पंजाबी और जो वो है जो पंजाबी और मेमन का इत्तेफाक है उसके अंदर क्या पठान नहीं है, क्या बलोच नहीं है, क्या कश्मीरी नहीं है? सब है। क्या सिंधी नहीं है? सिंधी तो सबसे आगे हैं। ये जो अगर आप देखें ये जो मेमन है, ये मेमन के ये जो गुजराती ग्रुप है, तो ये गुजराती ये सारे सिंधी जो उनसे हैं ये गुजराती और ये मेमन इनके मिक्सचर नजर आते हैं। तो ये सब उन नाम से जाने जाते हैं। इसी तरीके से पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ी खुशकिस्मती है कि ये ग्रुप सामने आया, यानी कि ये जो पसे पर्दा जो साजिशें करने वाली और इनकी फैमिलीज और रडगड और उनके बच्चे और इनके तमाशे और इनकी यशियां, इनकी बेराह रवियां और पाकिस्तान को लूटना, ये सब कुछ सामने आया। तो इन ऑडियो से ना ये चीज सामने आ रही है। वजह ये मैं बताऊं कि जो समझे जो डिस्कशन में, अच्छा एक तो बात यह है कि मैं वजाहत कर दूं कि कुछ दिन पहले मैंने कल के प्रोग्राम में बताया था कि जिन ग्रुप्स के अंदर मैं होता था तो वो डिवाइस भी मैंने डिस्पोज ऑफ की, मींस उनको तोड़ के और फेंका और रिकॉर्ड भी फेंका। तो अब मेरे पास जो पहले की नॉलेज है वो थोड़ी सी शेयर करूंगा, या अगर फ्यूचर में बनाऊंगा तो फिर देखूंगा। इस टाइम में बर्डन मेरे पर बहुत ज़्यादा है तो मैंने
اس کام سے نا تھوڑی سی دوری اختیار کی ہو، لیکن جو پہلے کی ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جو ڈسکشن میں تھی وہ یہ تھی کہ اس مسئلے کا حل کیا ہے، کیونکہ جب انٹلیکچوئلز ہوتے ہیں نا تو میرے جیسے کی بات یہی ہوتی ہے کہ وہاں پہ باتیں سن لے اور یہاں پہ آگے تھوڑی سی بتا دے، جتنی ایک عقل میں بیٹھ گئی، جتنی ایک وہ پانڈے میں اتر گئی نا اتنی بتا سکتا۔ عمران شفقت صاحب کا بھی میں ولاگ سن رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ ہینڈز اپ کرنا ہوگا، اسٹیبلشمنٹ کو احتساب کرنا ہوگا۔ دیکھیں یہ بات کہنا آسان ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کو بھی کرنے کا ایک طریقہ ہوگا، یعنی کہ بات وہی ہے لیکن اس کے معنی دوسرے ہوں گے۔ اس کا ایک واحد اس ٹائم میں موجودہ وقت میں ایک طریقہ ہے، معافی مانگیں، معافی مانگیں، بطور ادارہ معافی مانگیں، سامنے آئیں اور آ کے بتائیں کہ یہ میاں محمد نواز شریف کی حکومت تھی جو کہ 2013 میں قائم ہوئی، اس کے خلاف ہم نے دھرنے کیے، پھر ہم نے 2014 میں دھرنے کیے، پھر ہم نے 15 میں کیا کام کیا، ہم نے 16 میں کیا کام کیا، پھر ہم نے 17 میں کس طریقے سے اس حکومت کو باہر نکالا، ہم نے کیا کیا کچھ کیا۔ یہ شخص ایک آنیسٹ شخص ہے، یہ شخص اس کا کوئی قصور نہیں تھا۔ ہم لوگوں نے اپنے مفادات یا اپنی حسد میں ہم نے یہ سارے کام کیے، نہ کوئی کیس تھا، نہ پاناما سے کوئی شخص کا تعلق تھا، نہ پاناما میں اس کا نام تھا، اس کے بچوں کا نام تھا، تو ہزاروں لوگوں کے تو نام تھے اس میں، تو صرف احتساب صرف ایک شخص کا ہونا تھا جس کا نام بھی نہیں تھا۔ اور پھر اگر اس کے اندر بھی کچھ پکڑا جاتا تو بات تھی، تو اس میں سے نکال لیا اقامہ، یعنی کہ ایک ویزے کے اوپر، ایک ویزا جس کے اوپر 2 رسیدیں لگی ہوئی تھیں کہ یہ تنخواہ کی جو 2 رسیدیں ہیں اس کے اوپر جناب کہ وہ ویزا لینے کے لیے پروف چاہیے ہوتا نا، وہ وہاں پہ جمع کرائیں تھے، اس کے اوپر کہ جی یہ تنخواہ لینی بنتی تھی، لے سکتے تھے، لی نہیں، لیکن اگر لے لیتے تو ایسڈ بن جاتا، یہ اس کے اوپر سب کچھ بات۔ یہ ہم نے بے بنیاد، جو کہ اگر کسی بھی کورٹ آف لا میں چلے جائیں اڑا کے مارے گا کوئی بھی جج ہو تو، لیکن ہم نے تماشا بنایا، لہٰذا ہم سرنڈر کرتے ہیں کہ ہم سے غلطی ہوئی، اور بالکل ٹاپ لیڈرشپ بیٹھے اور یہ کہے کہ بالکل یہ شخص آنیسٹ ہے، اور یہ ہمارے ساتھ ججز بھی تھے، یہ ججز تھے، لہٰذا ہم جو نا بالکل سرنڈر کرتے ہیں اور اپنا معاملہ جو نا پاکستان کے عوام میں چھوڑتے ہیں۔ پارلیمنٹ کے ہاتھ اختیار ہے، ہمیں سزا دینا چاہے، ہمیں معاف کرے، اس ملک کو سنبھالے، ہم حکم کے پابند ہیں، اور پھر بالکل جو نا سرنڈر کریں۔ یہ ہے وہ طریقہ معافی مانگنے کا۔ پھر اس کے بعد پارلیمنٹ اپنے طریقے سے جو نا کہ نئے انتخاب کراتی ہے، آگے چلتی ہے، یا طریقے سے آگے چلتی ہے۔ اب اگر آپ یہ کہیں کہ ایک طرف تو بے ایمانیاں ہم یہ کریں کہ طریقے سے جو نا ہم شہباز شریف کو آگے کر دیں، نواز شریف کے کیس ختم نہ ہوں، ٹھیک ہے، وہ اپنی جگہ پہ، اور یہ بھی کہیں کہ اس ملک کو بچاؤ، اور یہ ساری صورتحال رہے، تو پھر کیا بہتری ہوگی؟ نہیں بہتری ہوگی، پھر مزید خرابی بڑھے گی۔ تو یہ چیز آپ دیکھ لیں، سمجھ لیں کہ طریقہ بھی ہے، وضاحت بھی ہے۔ اب حالات کی بات کر کے، یعنی کہ آج ISPR کی میں نے پریس کانفرنس سنی، اور کچھ چیزیں اچھی تھیں، مثلاً بار بار سوال ہوا، وی نیوز کا پہلا سوال تھا اور بڑا ٹکا کے سوال کیا، تو اس سوال کا جواب تو انہوں نے دیا ہی نہیں، گول مول کر دیا۔ پھر بیچ میں 3 سوال ہوئے، پھر کیا کہتے ہیں، آخر میں بھی یعنی کہ سوالات ہوئے، تمام سیاسی سوال تھے، اور یہ سوالات زیادہ تر یہ تھے کہ جو آرمی کا سابق یا موجودہ حالات کے اندر جو سیاست کے اندر انفلوئنس ہے، تو اس کا انہوں نے جواب نہیں دیا۔ اس چیز سے ایک چیز واضح ہوتی ہے، دیکھیں کہ وہ آئین اور قانون کے تحت چلنا چاہتے ہیں، اور دوسری بات یہ آ جاتی ہے کہ انہوں نے یہ بات پریس کانفرنس کے شروع ہونے سے پہلی دفعہ یہ مجھے محسوس ہوا، یہ گائیڈ نہیں کیا کہ آپ نے اس بارے میں سوالات نہیں کرنے، یا یہ سوالات ایک بندہ یہ کر لے گا۔ یہ پہلے سے پلان کیا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے کہ آپ نے یہ سوالات کرنے، یہ نہیں کرنے۔ تو یہ پہلی پریس کانفرنس تھی ISPR کی جو میرے خیال میں ایسی تھی کہ جس میں پہلے بریف نہیں کیا گیا کہ آپ نے اس طرح کا کوئی سوال نہیں کرنا۔ تو یہ ایک پازیٹیو بات ہے جو کہ مان لینی ہوگی۔ اب یہ ہے کہ کیا اس طریقے سے معاملات کا حل نکلے گا؟ تو نہیں، ایسے نہیں نکلے گا۔ ایک طرف دھما چوکڑی مچائی ہوئی ہے اس سارے لوٹ مار گروپ نے، اور دیکھیں
باتیں کرتے ہیں نا کہ ان لوگوں کے انٹرسٹ بھی وہیں ہوتے ہیں جہاں پہ مایا ہوتا ہے، جہاں پانی وہیں پہ گرتا ہے جہاں گہرائی ہوتی ہے۔ اربوں ڈالروں کی لوٹ مار ہوئی ہے، سب نے تقسیم کی ہے، کسی نے کم کسی نے زیادہ، کسی نے ملینز میں کچھ بلین تک گئے، بلینز نہیں بلین تک گئے۔ تو ڈالرز کی میں بات کر رہا ہوں، یہ جو لوٹ مار ہوئی ہے نا، تو یہ ان لوگوں کے پاس موجود ہے، لیکن یہ فرنٹ میں پاکستان میں جو عیاشی دیکھتے ہیں نا، وہ ممکن نہیں نظر آتی ان کو دنیا میں کسی مہذب ملک کے اندر۔ ایسا ممکن نہیں ہے کہ وہ یورپ میں یا امریکہ میں شفٹ ہو جائیں اور پھر وہ یہ عیاشی کر سکتے ہیں۔ ان کو یہ پتہ ہے کہ وہاں پہ جتنے مرضی بڑے ویلا خرید لیں ہم، ہماری جتنی مرضی بڑی ہم انویسٹمنٹ کر دیں، کالے کو سفید کر کے، پیسے کی میں بات کر رہا ہوں، کالے کو سفید کر کے اور ہم کسی طریقے سے انویسٹمنٹ کر دیں، پیسے ہمارے پاس، ہم یہ عیاشی جو پاکستان میں جو ادھم مچایا ہوا ہے یہ نہیں ہم کر سکتے۔ اور پھر یہ جو جس طریقے سے پارلیمنٹ کے اندر اور سیاسی سازشیں اور ڈرائنگ روم کی سیاستیں کر رہے ہیں اور لوگوں کے مستقبل خراب کر رہے ہیں، برباد کر رہے ہیں، تو یہ جو شکارگاہ بنائی ہوئی ہے نا، یہ ممکن نہیں ہے کسی اور جگہ پہ، اس لیے کہ یہیں پہ رہنا پسند کرتے ہیں۔ پانچوں گھی میں جو دل کرتا ہے کھاتے ہیں، جو بیماری ہوتی ہے اس کا علاج ہو جاتا ہے، مارا گیا جمزنا غریب کا بال۔ تو اس بات پہ بات ختم کرتے ہیں جی۔ بڑا معاملہ چل رہا ہے ابھی، حکومت اور سپریم کورٹ آمنے سامنے ہونے والی ہے، لیکن جو حالات بن گئے ہیں، جتنے حالات بن گئے ہیں، اس میں یہ نظر آتا ہے کہ سپریم کورٹ بہت زیادہ اندھی نہیں مچا سکے گی، لیکن اندھی نہ مچائے تو اس میں زیادہ خرابی ہے۔ اور پارلیمنٹ جو ہے نا جس طریقے سے دوغلی چل رہی ہے، یعنی کہ میاں نواز شریف کی بات مان بھی نہیں رہے لیکن ان کا نام بھی ساتھ رکھا ہوا ہے، تو اس طریقے سے بھی خرابی ہے۔ خرابی یعنی کہ وہ جو بتدریج بہتری ہو سکتی ہے وہ نہیں ہو رہی، بلکہ بہت سلو ہو رہی ہے، اس میں خرابی زیادہ بڑھ رہی ہے۔ تو انشاءاللہ بہتری ہوگی، میاں نواز شریف جب خود میدان میں اتریں گے، مریم نواز شریف آئیں گی تو بہت بڑی بہتری ہوگی۔ جو ماضی میں ہوتا رہا اس کو بہت دفعہ بیان کیا، مزید بیان کریں گے۔ بہت شکریہ جی، اللہ حافظ۔